اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، ایک انسان جب اپنی زندگی کو اصول اور آداب کے تحت گزارتا ہے تو زندگی گزارنا آسان بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ زندگی خوبصورت بھی لگتی ہے۔ اس سلسلے کے لیے ہم نے آداب زندگی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے، جس میں ہم زندگی کے مختلف پہلوؤں کے جو اسلامی آداب اور طور طریقے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نیت ہماری یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہماری زندگی پرامن ہو، خوبصورت ہو اور آسان ہو۔ اس سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ تعالی بات کر رہے ہیں راستے کے آداب کے بارے میں۔ راستے کے آداب کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ راستے میں ہمیشہ درمیانی چال چلنے کی ضرورت ہے۔ آدمی بھاگتے ہوئے نہ چلے اور نہ اتنا تیز چلے کہ جو نہ کسی کو ٹکرائے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو جو نہ تھکائے، اور نہ اتنا جو نہ اپنے آپ کو سست رفتار بنا کر چلے کہ لوگ اس کی طبیعت دریافت کرنے کے لیے اس کی مزاج پرسی کرنا شروع کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ چال چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے اندر ایک رعب، دبدبہ، شان و شوکت نظر آیا کرتی تھی۔ اس لیے راستے میں جب بھی چلے تو درمیانہ چال چلے، نہ بہت ہی کمزوروں کی چال ہو اور نہ بہت ہی تیز چال ہو، جس کی وجہ سے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی نقصان کا اندیشہ ہے۔ راستے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب بھی چلے انتہائی وقار کے ساتھ اپنی نگاہیں نیچے رکھتے ہوئے چلے۔ راستے میں ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھنا اور ان سے اثر لینا یہ ایک سنجیدہ اور مہذب معاشرے میں پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کے سامنے والا حصہ تھوڑا سا جھکا ہوا ہوتا تھا، بدن مبارک آگے کو جھکا ہوا لگتا تھا، جیسے کہ آپ سسم اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مضبوط اور ثابت قدمی کے چال چلا کرتے تھے۔ اس طریقے کو اپنانے سے راستے کے جب چلتے ہیں اس کے آداب کا لحاظ ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ چلتے وقت خاکساری اور عاجزی آپ کی چال میں نظر آئے۔ کہیں بھی ہماری چال میں کوئی تکبر، کوئی اکڑ، کوئی ایسے جو نہ کہ چال میں سے نظر آئے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ عاجزی اور انکساری کی چال اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ادب بھی موجود ہے کہ جب بھی کوئی چلے تو اپنے دونوں پیر میں جوتے پہن کر چلے یا دونوں پیر کے جوتے اتار کے چلے۔ ایک پیر میں جوتا ہو اور ایک پیر پاؤں کو جو نہ ننگا رکھے، یہ ادب کے خلاف ہے اور انتہائی ناپسندیدہ بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جوتے پہنتے ہوئے چلا کرو تو جوتے دونوں پہن لیا کرو یا دونوں اتار دیا کرو، ایک پہن کر چلے اور ایک کو جو نہ پہنے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ چلتے وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلنے کی ضرورت ہے، یعنی میرے اور آپ کے کپڑے ادھر ادھر جو نہ کسی چیز کو لگ کر نقصان میں نہ پڑ جائے۔ اکثر و بیشتر کسی تنگ جگہ سے گزرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرتے کو سنبھال کے چلا کرتے تھے تاکہ اس کا نقصان نہ ہو جائے، کسی چیز کے ساتھ لگ کر خراب نہ ہو جائے۔ ہمیشہ بے تکلفی کی چال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے۔ خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوستوں کے ساتھ چلا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جرمٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تو جو آپ کے ساتھ چلتے تھے تو کبھی کبھی بے تکلفی میں آپ ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا کرتے تھے، جیسے دوستوں میں یہ بے تکلفی ہوتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے کہ آپ بے تکلف ہو کر دوستوں میں چلا کرتے تھے۔
اپنے آپ کو بہت اونچا کر کے اپنے آپ کو جو نا دوسروں سے اعلیٰ بنا کر پیش کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفی کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے۔ جب بھی ہم راستے میں چلیں تو راستے میں رک کر یا بیٹھ کر لوگوں کے لیے مسائل پیدا نہ کریں، لیکن اگر کہیں راستے میں بیٹھنا ہی پڑے تو یاد رکھو تو پھر اس صورت میں 6 باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ راستے میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کی نگاہیں نیچی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکلیف دہ چیزوں کو وہاں سے ہٹا کر بیٹھیں۔ تیسری بات یہ کہ کوئی گزرنے والا سلام کرے تو سلام کا جواب دیجیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے لوگوں کو روکنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ راستے میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی راستہ بھولا ہوا ہے، اس کو پتہ اور ایڈریس بتانے کی ضرورت ہے تو آپ اس کی رہنمائی کریں۔ اور مصیبت کے مارے غمزدہ لوگ، پریشان حال لوگ اگر راستے میں ملے تو ان لوگوں کے ساتھ پیار محبت میں مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں، برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ خواتین اگر راستے میں چلتی ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ کہ وہ راستے کے کناروں پر چلیں اور اس طریقے سے اپنے جو نا چال کو رکھیں کہ کوئی مرد ان کے ساتھ ٹکرائے نہ، اور اپنی چادر سے پورے پردے کے ساتھ چہرے کا بھی نقاب کر کے چلیں۔ یہ اسلامی آداب میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں جتنے آداب بتائے ہیں ان کا پورا خیال رکھا جائے۔ سورہ نور اور سورہ احزاب میں خواتین کو جو پردے کا حکم دیا گیا ہے، خواتین ان کا پورا لحاظ کر کے چلیں، اپنی زیب و زینت کی چیزوں کو چھپا کر چلیں اور اپنے چہرے کے اوپر نقاب کر کے چلیں۔ یہ خواتین کے لیے خصوصی آداب میں سے ہیں۔ اور اول تو خواتین کے لیے یہ بھی ادب ہے کہ وہ اپنے گھر سے جب بھی باہر نکلے تو خوشبو لگا کر باہر نہ جائیں۔ آج کل کی خواتین جو نا باقاعدہ پرفیوم کا اہتمام کرتی ہیں، یاد رکھو یہ ناپسندیدہ ہے، اس کے اوپر سخت ترین وعید ہے۔ ان وعیدات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے معاملے میں اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اس کو پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت اور برکت اور حفاظت اس کے ساتھ رہتی ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ اور جب بھی چلتے چلتے کہیں بازار میں جانا ہوتا ہے، کہیں مارکیٹ میں جانا ہوتا ہے تو وہاں جا کر اس مارکیٹ اور اس بازار کے خیر کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث ہے ترمذی شریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یعنی چوتھا کلمہ بازار میں جا کے پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں درج فرماتا ہے، 10 لاکھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 لاکھ درجات اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ان باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے جب ہم راستے کے اوپر چلتے ہیں ان کا خیال رکھیں گے تو خود بھی پرامن رہیں گے اور دوسروں کو جو نا ہمارے سے تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ہے کہ راستے میں چلتے وقت کسی خاتون کے ساتھ تمہارا ٹکر نہ ہو جائے، بڑی شدید وعید ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیچڑ میں لت پت بدبودار سور کے ساتھ ٹکرانا تو آسان ہے، لیکن کسی عورت کے ساتھ ٹکرانا بہت زیادہ مشکل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا بہتر ہے۔ تو اس لیے کیا کیا جائے کہ راستے میں چلتے وقت ان آداب کا آپ اور میں خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی آسان ہوگی اور ہماری وجہ سے دوسروں کو آسانی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔